انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ آپ جو ہیں ISI میں بھی رہ چکے ہیں، آپ IB کے بھی سربراہ تھے، یہ بتلائیں آپ کے پاس اس طرح کی کوئی اطلاعات ہیں کہ ہمارے جو سائنسدان تھے امریکہ یا ISI یا پرائیویٹ سیکورٹی کمپنیز جو تھیں ان کو اغوا کرنا چاہتی تھیں یا ان کو قتل کرنا چاہتی تھیں؟ اشتیاق صاحب، بات یہ ہے کہ اگر ہم ماضی کی طرف لوٹ کر دیکھیں تو یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ مختلف ادوار میں اسرائیل نے ہندوستان کے تعاون سے اور امریکہ نے انفرادی طور پر پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو نشانہ بنانے کے مختلف ادوار میں منصوبہ بندی کرتے رہے، اور اس دوران میں انہوں نے کچھ اپنے منصوبے کو تو مؤخر کر دیا اور کچھ منصوبہ پہ اگر عمل درآمد کرنے کی کوشش بھی کی تو خدا کے فضل سے وہ ناکام ہوئے۔ اب اگر اس تناظر میں آپ کے سوال کا میں جواب ڈھونڈوں تو وہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر AQ خان ہیں، جو ایک قومی ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اور ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے مجموعی طور پر وہ ایک قومی اثاثہ ہیں، اور جب ہمارے قومی اثاثہ کو یہ قوتیں نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کرتے رہے ہیں اور آج بھی ہمارا جو یہ قومی اثاثہ ہے ان کی نظروں میں کھٹک رہا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قومی آسنا جو اثاثہ ہے اس میں ڈاکٹر جو AQ خان صاحب ہیں ان کی قومی ہیرو کی حیثیت سے پوزیشن کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو پرنس ایرک نے یہ کہا ہے کہ ٹارگٹ لسٹ پہ وہ تھے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر AQ خان کی ذات ان کی ٹارگٹ لسٹ پہ تھی یا قومی اثاثہ مجموعی طور پر ان کی لسٹ پہ تھا۔ اور یہاں پہ دو چیزیں میں برگیڈ صاحب میں یہاں پہ سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا، میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں جیسے آپ جو ہیں بڑے سینئر عہدوں پہ رہے ہیں دونوں ایجنسیز کے اندر، کہ ہماری ایجنسیز کے علم میں یہ چیز تھی کہ ہماری سائنسدانوں کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں ہے، اور پھر آپ ان کو پھر کیوں باہر جانے دے رہے تھے؟ جیسے اس پرنس ایرک نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹریس آؤٹ ہم نے کر لیا تھا اور ٹریگر دبانے کی جو تھی وہ صرف دیر تھی۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک ڈاکٹر AQ خان جیسی شخصیت ہے، ان کی زندگی کی حفاظت یا ان کی زندگی کو خطرات سے نہ کوئی قومی ادارہ بے خبر تھا، نہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا ادارہ بے خبر تھا، اور تمام ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے انتہائی مؤثر جو اقدامات حفاظتی وہ کیے گئے تھے، اور ہر وقت وہ جو اقدامات تھے ان کو فراہم ہوتے تھے۔ کیونکہ اگر آج ہمارے ملک میں ایک VVIP کو یا ایک منسٹر کو بھی اس کی جان کے خطرے کی حفاظت کے لیے ان کو مؤثر اقدامات کیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر AQ خان کی شخصیت کے لیے بھی وہ کیے جاتے تھے۔ جہاں تک ان کے باہر جانے کا تعلق ہے، وہ کہاں گئے، کیسے گئے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور نہ کہنا چاہوں گا، لیکن اگر وہ باہر گئے بھی صحیح تو ڈاکٹر AQ خان کی اپنی جان کی حفاظت کے اس وقت بھی اقدامات مؤثر ان کو فراہم ہوتے تھے۔ شکریہ کرن صاحب، میں آپ کو اسی کو تھوڑا سا لے کے چلوں گا کہ جیسے بڑے کھل کے انہوں نے یہ چیز کو کہا ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب جو تھے مطلب ہم نے ٹریس آؤٹ کر لیا تھا، خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جاتا ہماری ایجنسیز کو جب یہ معلوم تھا کہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو میرے خیال سے ہم ڈاکٹر صاحب جو تھے اس سلسلے میں تھوڑا سا ذرا ہٹ کے بات کروں گا۔ جی ہاں، کہ میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم فارن پریس پہ ایک دم کیوں بلیو کر لیتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا؟ بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے، ہی از فلی سیکیور۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پاسٹ، جب ہمارا پروگرام پورے فل سوئنگ پہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو 8 سال ہو گئے ان کو ڈیٹین کیے ہوئے، ہی از آؤٹ آف دی پکچر، نیوکلیئر پکچر سے بالکل باہر ہیں وہ۔ مجھے آپ یہ بتائیں جب سر مگر امریکن دشمن تو ہیں ان کے ذات کے ابھی نہیں، کوئی نہیں، میں کوئی دشمن نہیں ہے ان کا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کو اغوا کر کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے امریکہ؟ دے ول نیور ڈو اٹ۔ وائی شوڈ دے ڈو اٹ؟ ان کو پتا ہے کہ 17 کروڑ عوام جو ہے وہ ان کو پسند ہی نہیں کر رہی ہے امریکہ کو پاکستان کے اندر، تو وہ ایک اپنے لیے ایک اینر پنڈورا باکس کھولنا چاہیں۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ سب پریس ہائپ ہے یہ اور اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے، یہ بتلائیے کہ کیا یہ صرف پریس ہائپ ہے، پروپیگنڈا ہے، یا ڈاکٹر صاحب کی ذات کو یا ان کی جان کو جو ہے وہ خطرہ ہے؟
I really don't believe that our agencies are not aware of this, number one. I trust our military and military agencies, number one. Yeah. Number two, اگر مجھے ڈر ہے تو قدیر خان کی ذات کے لیے ملٹری انسٹالیشنز جو ہے ہمارے اسلام آباد میں, God forbids, if something happens, probably these people, they are highly trained, and ہر پاکستانی کو یہی ڈر ہے کہ بلیک واٹر جو ہے وہ کسی بھی کچھ بھی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, اور سب سے زیادہ ہمارا جو ہے وہ یہی نیوکلیئر انسٹالیشن جو ہے اس پہ ہماری نظر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلیک واٹر کی جو پریزنس ہے وہ آف کورس ہمارے ملک کے لیے صحیح نہیں ہے. اسے کافی ایویڈنس ہے. دیکھیں نا ابھی ہمیں ابھی آپ دیکھیں کہ جو امریکن کونسلیٹ ہے انہوں نے اپنا دائرہ بڑھایا ہے, اور اس پہ کافی کمنٹس آئی ہیں کہ دے ہیو پرچیزڈ ہیوج لینڈ پلس. اور پھر ہلری کلنٹن کو بھی یہی سوال کیا گیا تھا, یہی بلیک واٹر کے بارے میں بھی ان سے کوشچن کیا تھا. شی ڈینائڈ. She only said کہ they are here just for the security of our diplomats. ٹھیک ہے, مگر I think things are beyond that. These black water people, they are acting like shadow army. They act like a hitman. And Dr. Saab, it's not good for our country. Huh? No, not at all. بالکل. And second thing is کہ اگر یہاں ان کی موجودگی ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے پاکستان میں جو یہاں سیکورٹی ہے, جو سیکورٹی پرائیویٹ سیکورٹی کمپنیز ہیں, ان کو این او سی دینے کے لیے دے گو تھرو لاٹ آف ہیسل. ان کو جو ہے دے گو تھرو این او سیز, انٹیلیجنس ایجنسیز, منسٹری آف انٹیریئر. بالکل. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب, پروگرام شروع ہونے سے پہلے جب میری آپ سے بات ہو رہی تھی آپ نے مجھے بتلایا تھا کہ ایک بار ڈاکٹر قدیر خان صاحب جب یورپ میں کہیں پہ تھے تو اس کے بارے میں آپ مجھ سے کچھ ذکر کر رہے تھے, وہ ذرا آپ شیئر کریں گے ہمارے ویورز کے ساتھ؟ جب میں آپ کے یہ تھا کہ یہ ریسنٹلی میرے نوٹس میں یہ بات آئی کہ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ جب ہالینڈ میں گئے تھے تو اس وقت ہالینڈ کی کوئی اتھارٹیز نے امریکن گورنمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ انہوں نے اسپاٹ کیا ہے کہ ڈاکٹر ایکیو خان یہاں موجود ہیں اور اگر وہ چاہیں تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن امریکن گورنمنٹ نے اس چیز کے لیے ایگری نہیں کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو گرفتار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات میں یہاں پہ تھوڑا سا بریگیڈیئر صاحب یہ کمپلیٹ نہیں ہوا, کیوں امریکنس نے ان کو منع کیا جب وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی طریقے سے ان کو گرفتار کریں, تو سافٹ کارنر سڈنلی کیوں پیدا ہوا امریکنس کے لیے؟ کیا وہ نہیں کرنا چاہتے تھے یا وہ چاہتے تھے کہ دیکھتے رہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں, کن لوگوں سے مل رہے ہیں؟ یہ جو ایکچوئل بات یہ ہے کہ بعض اوقات جو انٹیلیجنس آپریشنز ہوتے ہیں ان کی نوعیت جو ہوتی ہے یا اس کے جو اہداف ہوتے ہیں, جو ٹارگٹ یا ایم اچیو کرنا ہوتا ہے, وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپریشن کو پرولانگ کرتے ہیں اور ٹارگٹ کو اگر پریمیچورلی پک اپ کر لیں تو بہت سی ویلیوبل انفارمیشن جو مزید آپ کو مل سکتی ہے اس کا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ اس وقت جب یہ فیصلہ انہوں نے کیا تو ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ اس کی مزید جو ایکٹیویٹیز تھی اور ہمارے پروگرام کے بارے میں ان کو اگر جو بلیک آؤٹ سے گرے ایریاز تھے ان کے بارے میں مزید انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش میں انہوں نے ان کو اس وقت گرفتار نہ کرنے کا ارادہ کیا. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں, کرنل صاحب کا جو خیال تھا, جو میں نے یہ کہا ہے تو جو میں نے اس بات کو کیا تھا جو پرنس ایرک نے کہا کہ اس وقت وہ ٹارگٹ لسٹ پہ تھے. اس وقت جو ڈاکٹر ایکیو خان ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ایکیو خان کے زندگی کو اس وقت ہم خطرہ اس قسم کا محسوس نہیں کرنا چاہیے جو اس وقت ہو سکتا تھا جو 8 سال پہلے وہ پروگرام میں مکمل انوالو تھے. اور اگر ویسے یہ ضرور ہے کہ وہ قومی اثاثہ ہیں اور ان کو مؤثر قسم کے جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب جب ایسی بات ہے تو پھر ہم نے حکومت نے ان کو کیوں نظر بند کیا ہوا ہے اور بڑی سختیاں ہو رہی ہیں, ان کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے جو ہمارے قومی ہیرو ہیں. جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ خود انٹیلیجنس میں رہیں کہ جب ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اپنے ملک میں, ہمارے عوام ان سے محبت کرتے ہیں, تو پھر کیوں ہم نے ان کو نظر بند کیا ہوا ہے؟